سادات و مومنین، جو پیچھے تشریف فرمائے ان سے اپیل ہے، آگے جگہ بڑی ہے، آگے تشریف لے آئیں. کوئی طولانی گفتگو بھی نہیں ہے کیونکہ ایک اصال ثواب کا پروگرام ہے، اصال ثواب کی محفل ہے. تو اختصاراً دعا ہوگی اور اس کے بعد سیدزادے کے اصال ثواب و مغفرت کے لیے لنگر کا اہتمام ہے. شاہ صاحب کی ہر طبقات سے بڑی خدمات ہیں، بہت عزت و احترام والی شخصیت تھی اور ہر طبقہ ان کو عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں سیاسی و سماجی مذہبی تمام طبقات کے لوگ، بانیان، عزاداران، ذاکرین، علماء و واعظین موجود ہیں. صرف خانوادے کی طرف سے ابھی یہ کہا گیا ہے کہ مجلس کا اہتمام بھی آپ کو پتہ ہے، لیکن خانوادے کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ پہلے تلاوت کلام الہیہ ہوگی اور اس کے بعد دعا ہوگی اور اس کے بعد طعام کا اہتمام اور بعد میں مجلس اعضاء تقریباً بعد از نماز جمعہ، کیونکہ آج روز جمعہ ہے اور کثرت سے سادات و مومنین نماز جمعہ میں بھی شریک ہوتے ہیں. تو نماز جمعہ کے فوراً بعد 2:15 بجے مجلس اعضاء کا ابتدا شروع ہوگی. ابھی شاہ جی قاری صاحب کو بلائیں، قاری صاحب جو ہیں وہ تلاوت کلام الہیہ کریں گے. آپ سے اپیل ہے تھوڑے سے آگے اور تشریف لیں، جگہ بہت ہے. صلوات ہو محمد والے محمد. آگے تشریف لے ہیں. واقعاً سردی ہے لیکن جب جڑ مل کر بیٹھیں گے تو آپ کو اس سردی کا احساس نہیں ہوگا. جگہ آگے ہے کیونکہ پتہ ہے آپ کو جب تلاوت اور دعا شروع ہو جائے تو پھر آگے کا ماحول ڈسٹرب ہوتا ہے، آپ سمجھتے ہیں. تو آگے تشریف لے ہیں. دعا میں بھی ایک روحانیت ہوتی ہے، دعا کرنے میں بھی اور کرانے میں بھی ایک روحانیت ہوتی ہے اور اس کو بھی متوجہ ہو کر صادق آل محمد سے پوچھا گیا کہ مولا نماز کس حد تک قبول ہوتی ہے. کہا بعض افراد ایسے ہیں کہ جن کی 1 دہی تک نماز قبول ہوتی ہے اور بعض ایسے ہیں کہ جن کی 2 دہی تک نماز قبول ہوتی ہے اور بعض ایسے ہیں کہ جن کی 3 دہی تک نماز قبول ہوتی ہے اور بعض ایسے ہیں کہ جو 5 کی دہی تک جاتے ہیں. تو جتنا مولا یہ فرق کیوں ہے؟ کہ یہ فرق اس لیے ہے کہ نماز کی کسی جگہ پر بھی وہ متوجہ ہو گیا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، دہیوں میں اضافہ ہوتا جائے گا. کیا ہے؟ دہیوں میں اضافہ ہوتا جائے گا. تو آپ سے اپیل ہے آگے تشریف لیں. میں اب تلاوت کلام الہیہ کے لیے اپنے حافظ قاری سید عدیل عباس نقوی صاحب کو اپیل کروں گا کہ وہ کلام الہیہ کی تلاوت کریں. صلوات ہو محمد والے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك
ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم. खुशनुदिया मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الله. فقال يا فاطمة أيثيني بالكساء اليماني فغديني به وأتيته بالكساء اليماني فغطيته بي وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه وقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جد رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت القصا. وأقبل الحسن نحو القصا وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت القصا. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب هذه قد أذنت لك. ودخل معه تحت القصا صلوات. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه وقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جد رسول الله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت القصا. فدنا الحسين نحو القصا وقال السلام عليك يا جده السلام عليك يا من اختاره الله. تأذن لي أن أكون معكما تحت القصا. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك. ودخل معهم
القصاص صلوات. فأقبل عند ذلك والحسن علي بن أبي طالب فقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال إني أشم عندك راية طيبة كأن راية أخي وابن عم رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت القصار. فأقبل عليا والقصار وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت القصار؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك. ودخل علي تحت القصار صلوات. ثم أتيت نحو القصار وقلت السلام عليك يا أبتا يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت القصار؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك ودخلت تحت القصار صلوات. فلما اكتمل جميعا تحت القصار أخذ برسول الله بطرفي القصار وأومى بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لهمهم لهمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حربا لمن حاربهم وسلما لمن ظالمهم وعدوا لمن عاداهم ومحبا لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. واجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صل على محمد وعلى محمد. وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهيا ولا قمرا منيرا ولا شمس مضيا ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا ملك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت القصار. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت القصار؟ فقال عز وجل أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل فقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. فقد أذن لي أن أدخل معكم وأن تأذن لي يا رسول الله. فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله
إنه نعم قد أذنت لك. ودخل جبرائيل معنا تحت القصور فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت القصاء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا فيما في ليالي الآن ففيه جمعا من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وأفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إن الله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا فيما في ليالي الآن وفي جمعا من شيعتنا ومحبينا وفيه مهمومان إلا وفرج اللهم فرج همنا ولا مهمومان إلا وكشف الله غما اللهم اكشف غمنا ولا طالب حاجتين إلا وقضى الله حاجته اللهم اقضي حاجاتنا. فقال علي عليه السلام إنهم الله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة صلوات. بلندتر صلوات. میں صرف 2 منٹ ہی جناب آواز میر سید مظلوم حسین شاہ کاظمی بروم و مغفور بزرگ زادار اس علاقے کی بہترین شخصیت ان کے متعلق تھوڑی سی گفتگو. میری 25 سے 26 سال رفاقت ان کے ساتھ وہ بڑے بھائیوں جیسے آزاداری مظلوم کربلا ہو ولایت علی علیہ السلام کی ابتدا ہو جس جگہ پہ بھی میں نے دیکھا ان کو پایا صحیح العقیدہ بہترین شخصیت تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا گولڈ میڈل ان کے لیے یہ کہ وہ بہترین انسان تھے. بہترین انسان ہونا بہت مشکل بات ہے. مجتہد بھی بن جاتے ہیں آیت اللہ بھی بن جاتے ہیں سب کچھ اگر انسانیت نہیں تو وہ کوئی میڈل ان کے لیے نہیں. اگر کوئی میڈل ہے تو وہ بہترین انسانیت کا ہے. وہ سماجی مذہبی سیاسی اور عقیدے کے لحاظ سے بہترین شخص تھے. اس علاقے کی ہمیں چونکہ میرا تعلق امام بارگاہ قدس زینب پیر بلوٹی کے خادموں میں سے پھر سید افضال حیدر رمضانی میرا نام ہے. جو شخص جانتے ہیں وہ تو ہیں جو نہیں جانتے ان کے لیے تعارف کرا دیا. میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں. یقین مانے اس علاقے کے جو اتحاد جو انہوں نے آپس میں محبت اور بھائی چارہ قائم کیا ہوا تھا اس کی مثال کہیں نہیں ملی. انہی کو دیکھتے ہوئے میں بھی اسی راہ پہ گامزن ہوا. انہوں نے میری بہت اس میں مدد کی. آپ کے سامنے ہے وہ علاقہ کمال آباد بکرا منڈی. ہم جہاں سے چاہیں جس جگہ سے چاہیں جب چاہیں جلوس نکال سکتے ہیں. کوئی بندہ اعتراض نہیں کرتا چاہے کوئی کسی مسئلے سے بھی اس کا تعلق ہے. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم طاقتور ہیں یا ہم ظالم ہیں یا ہم بدماش ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا حسن اخلاق ہمارا حسن سلوک اتنا بہترین ہے کہ وہ لوگ مجبور ہو جاتے ہیں کہ یار ان لوگوں سے ہم کبھی بھی انکار نہیں کر سکتے. اس کی ایک سب سے بڑا
جو چیز ہے جو آپ کے لیے ایڈوائس بھی ہے اور آپ کئی لوگ اس سے مشور بھی ہیں، آپ کے علم میں بھی ہے، وہ ہے عاجزی۔ جب آپ عاجزی اختیار کریں گے تو یقین مانے کوئی ایسی میدان ہی جہاں آپ وہ فتح حاصل نہ کر سکیں۔ اس کے ساتھ ہی بابا سید مظلوم حسین شاہ کے جو پسماندگان ہیں، جو وارثین ہیں، جو ان کے دوست ہیں، احباب ہیں، میں بھی ان کے ساتھ برابر میں غم کا شریک ہوں، اور ان کے لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ کہنا کہ وہ نہایت ہی جو ان کی اولاد ہے ان کے لیے ایک بزرگ عزادار سید اس دنیا سے چلے گئے ہیں، انہی کی راہ پہ چلیں اور انشاءاللہ العزیز کامیابی ضرور ان کے قدم چومیں۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔ صلوات۔ خوشنودی محمد والے محمد صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، وسلم على محمد وآل محمد، وبارك على محمد وآل محمد، وارحم محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وسلمت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وصل على جميع الأنبياء والمرسلين۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير۔ اللهم سید مظلوم حسین شاہ بن سید محمد شاہ، إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا ومذنبا فتجاوز عن سيئاته، واحشره مع محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد علیہ السلام مرحوم و مغفور جناب سید مظلوم حسین شاہ صاحب ابن سید محمد شاہ صاحب اعلی مقامہ کے روح فتوح کے لیے آج ان کے خانوادہ کی جانب سے جو یہ عظیم ایک اصال ثواب کا ذریعہ بنایا گیا ہے ذکر پاک کو،
اللہ تعالیٰ ان بچوں کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اللہ تعالیٰ شاہ صاحب کے درجات بلند فرمائے، شاہ صاحب کی روح الفتوح کے لیے ماشاءاللہ 15,299 قرآن پاک پڑھے گئے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں قرآن شریف، لاکھوں کی تعداد میں الحمد شریف، لاکھوں کی تعداد میں اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ، کلمہ شریف، اللہم اجرنی من النار، اسلام قول میں رب رحیم، استغفار، استغفر اللہ، درود شریف، یا حی یا قیوم، ایاک نعبد و نستعین، سورہ الملک، سورہ یاسین اور سورہ القدر۔ اس کے علاوہ بھی 3 قرآن پاک پڑھے گئے ہیں، سورہ الکوثر اور سورہ النصر، سورہ الفلق، سورہ الناس، سورہ الفیل، سورہ الحمد، اور اس کے علاوہ ذکر و اذکار کیا گیا ہے، اللہ، درود شریف اور یا حی یا قیوم، سلام قولم رب رحیم، اور آج کے دن تک جتنی سورہ فاتحہ، جتنی سورہ اخلاص پڑھی گئی ہیں، جتنی شب جمعہ کو مجالس ہوئی ہیں، شاہ صاحب کے اصحار ثواب کے لیے جو کچھ اہل خانہ نے اہتمام کیا ہے، یہ لگر و نیاز کا اہتمام ہوا ہے، جیسے کتاب پڑھی گئی ہے، قبلہ مولانا صاحب نے جو تلاوت فرمائی ہے، اس کے بعد جمعہ کے بعد جو مسجد ادا ہوگی، پروردگار تمام کو تحفتاً ہدیتاً بارگاہ چہارم معصومین علیہ السلام پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ بارگاہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ پاکوں کی بارگاہ سے شرف قبولیت عطا فرماتے ہوئے اس کا جتنا بھی ثواب اور اجر ہے، مولا حسین علیہ السلام کے بہترین ارادات بانی مجلس مخدوم سید مظلوم حسین شاہ کے روح الفتوح کو بجا، یا اللہ ان کی درجات عالی متعالی فرما، ان کی قبر کو جنت کے باغات میں سے بہترین باقرار فرما، ان کی قبر کو نور ولایت چہارد معصومین علیہ السلام سے منور فرما، ان کا مسکن وادی السلام قرار فرما، ان کا شمار نبی پاک کے غلاموں میں اور امام حسین علیہ السلام کے عاشقوں میں فرما، ان کی اولاد کو، ان کے عزیز و اقارب کو صبر جمیل عطا فرما۔ جتنے حضرات آج اس ختم پاک میں تشریف لائے ہیں، ان سب کے مرحومین کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، اپنے نبی پاک اور نبی پاک کی پاک آل کے صدقے میں تمام مسلمانوں کو مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرما، اس بستی ڈھوک سی طرف میں خاص رحمتوں کا نزول فرما، یہاں کے رہنے والوں کو ہر قسم کی آفات سے محفوظ و مامون فرما۔ یا اللہ جتنے حضرات تشریف فرما، ان کی جتنی دعائیں جائز حاجات ہیں سب پوری فرما، وطن عزیز پاکستان کو استقامت عطا فرما۔ پروردگار ہمارا وطن عزیز اس وقت دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے اور ایک معاشیتی بحران کی لپیٹ میں ہے، یا اللہ الغیب ہمارے ملک کی امداد فرما، دہشت گردوں کو، ان کے سہولت کاروں کو نیست و نابود فرما، ہماری سرحدوں کی حفاظت فرما، ہمارے یہاں کے جتنے بھی ادارے ہیں، جتنے بھی شہری ہیں، یا اللہ تمام کی حفاظت فرما، علماء روحانیین مراجع عظام کا سایہ ہمارے قیامت دہ فرما، استاد محترم قائد ملت آغا حامد علی شاہ صاحب کے درجات بلند فرما، امام جماعت کا جل ظہور فرما، مولا کی معرفت نصیب فرما، سرکار کی رضا نصیب فرما، جتنے بھی ہمارے شاہ صاحب کے دادحال میں، نانحال میں، ان کے بچوں کے جتنے بھی مرحومین ہیں سب کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ شاہ صاحب کے بچوں کو، شاہ صاحب کے لیے واقعات و حال قرار فرما، چونکہ دعا ہو رہی ہے، ایک مسئلہ یاد رکھیے گا، جو بڑا بیٹا ہوتا ہے اس پر باپ کی قضا نمازیں، قضا روزے اور قرض جتنی بھی چیزیں ہیں وہ بڑے بیٹے پر واجب ہے۔ پوچھا گیا معصوم علیہ السلام سے کہ آخر بڑے بیٹے پر کیوں واجب ہے، باقی جو اس کی اولاد ہے ان پر واجب کیوں نہیں؟ تو سرکار فرماتے ہیں امام علیہ السلام، چونکہ باپ کی دستار بڑے بیٹے کے سر پہ آتی ہے اور وہ پھر گھر کا ایک شرعی ذمہ دار بنتا ہے، لہذا یہ اس سرداری کی وجہ سے اس پر یہ تمام چیزیں واجب ہوتی ہیں۔
شاہ صاحب کا جو بیٹا وسیم ہے، اب اس پر بہت بڑی ذمہ داری آ چکی ہے. اپنے باپ کے کردار نمازیں ہیں، روزے ہیں، دیگر جو بھی چیزیں ہیں کتاب وہ ان پر ادا کرنا واجب. خود نہیں کر سکتے، اپنے دوسرے بھائیوں سے کہے وہ بھی نہیں کر سکتے. تو اتنی شریعت نے اجازت دی ہے کہ آپ کسی کو اجیر بنا لیں اور اجارے پر وہ کردار چیزیں جو ہیں وہ ادا کروائیں. یہ واجب ہے. یہ آپ سے سوال کیا جائے گا جیسے قبر میں اور سوال ہوتے ہیں، یہ بھی سوال آپ سے کیا جائے گا. اسی طریقے سے آپ کے والد گرامی جو یہاں پر ایک خدمت خلق فرمایا کرتے تھے، تمام سنی شیعہ بھائیوں کو ملا تفریق، ان کے درمیان ایک محبت اور باہمی جو ایک بھائی چارہ ہے اس کے لیے جو شاہ صاحب کوشاں رہتے تھے. اور اسی طریقے سے سب سے بڑی جو خدمت ہے وہ خدمت در اہل بیت علیہ السلام. تمام سنی شیعہ بھائیوں یاد رکھنا، سنی سنی رہے، شیعہ شیعہ رہے، مگر اچھا شیعہ رہے گا، اچھا سنی رہے گا، اچھا انسان رہے گا تو لوگ اسے یاد رکھیں گے. جیسے آپ مظلوم شاہ صاحب کو یاد کر رہے ہیں، یاد رکھیے گا جو صراط مستقیم ہے وہ صراط مستقیم نبی پاک اور ان کی اہل بیت کا راستہ ہے، وہ ان کی اہل بیت کا طریقہ ہے. اور شاہ صاحب بہترین ازادار تھے، جو ان کے والد گرامی جو چیزیں چھوڑ گئے ہیں ان پر تمام بھائی اور بالخصوص جو بڑا بیٹا وسیم ہے اس پر اب یہ ضروری ہو گیا ہے کہ وہ اپنے باپ کے نام کو نیک نامی کے ساتھ روشن رکھنا چاہتا ہے، زندہ رکھنا چاہتا ہے. تو ان تمام پر وہ انشاءاللہ کاربند رہے گا. شاہ صاحب جن کی سرپرستی فرما دیتے ان کے ساتھ آپ کا تعاون رہے گا. جو بڑے ہیں ان کے سامنے آپ ایک بیٹے کی حیثیت سے، جو آپ کے برابر ہے ان کے سامنے بھائی کی حیثیت سے، جو چھوٹے ہیں ان پر آپ بچوں کی اپنے بچے کی حیثیت سے آپ ان کے ساتھ انشاءاللہ آپ کا سلوک رہے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرمائے ہر کلمہ کو، ہر نبی کی امتی کو، چونکہ قیامت کے دن آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی نبی اپنی امت پر فخر نہیں کرے گا سوائے ہمارے نبی کے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ سلطان الانبیاء و خاتم النبیین و سید المرسلین و خاتم المرسلین ہیں جو تمام نبیوں کے سامنے، ان کی امتوں کے سامنے اپنی امت پر فخر کریں گے. لہذا ہمیں بھی ایک اچھا امتی بننا چاہیے، نبی پاک کے غلام بننا چاہیے، عاشق بننا چاہیے. اللہ تعالیٰ یہ شاہ صاحب کے جو کچھ پڑھا گیا ایسے کوشش آخر قرار فرمائے. آپ اللہ جو تشریف لائے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے جزائے عطا فرمائے. خانوادہ کی جانب سے آپ سب کا شکریہ بھی بہت بہت شکریہ ہے. اب میں آپ سب سے التماس کروں گا کہ مزید بلندی درجات کے لیے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر شاہ صاحب کی روح کو احسان فرمائیں. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اب آپ حضرات سے گزارش ہے کہ لنگر تناول فرمائیں اور اس کے ساتھ میں خانوادے کی طرف سے جو بابا سید مظلوم حسین شاہ صاحب کے فرزندان ہیں ان کی طرف سے اپیل کی گئی ہے کہ جتنے بھی ہمارے اس غم میں مصیبت میں آج تک افراد شریک ہوئے ہیں ہم ان کے بہت بہت شکر گزار ہیں، چاہے وہ کسی بھی طبقات سے موجود ہیں، سیاسی، سماجی اور اقتصادی معاملات سے اور پھر دینی و مذہبی دونوں امور سے، بانیان، ذاکرین، علماء، واعظین تمام کے شکر گزار ہیں جو ہمارے اس غم میں شریک ہیں. بابا سید مظلوم حسین شاہ صاحب کے فرزند انجمن جناب سید وسیم عباس شاہ صاحب کاظمی نے یہ خود کہا ہے کہ کیونکہ ہمارا والد صاحب کے لوگوں کے ساتھ روابط تھے تو ہم اپنے والد کی یہ سیرت پر چلتے ہوئے ہمارا یہ دروازہ تمام طبقات کے لیے کھلا ہے. کوئی بھی اس حوالے سے روابط کرنا چاہے، آنا چاہے تو ہمارا یہ گھر کھلا ہے، دروازہ کھلا ہے. ہر بات کسی وقت کسی پر مشکل ہے تو ہم حاضر ہیں. یہ بابا سید مظلوم حسین شاہ صاحب کے پیسران سے بالخصوص بابا سید وسیم حسین شاہ کاظمی صاحب، سید زین عباس کاظمی، سید عقیل عباس کاظمی، سید سمر الحسن کاظمی، سید عمران حیدر کاظمی، ان سے روابط قائم اور تعلقات ہمیشہ کی طرح رکھ سکتے ہیں. اور
شاہ صاحب کی طرف سے یہ اپیل کی گئی ہے کہ جتنے بھی سادات مومنین نے ایصال ثواب کی پروگرام شاہ صاحب کے لیے کیے ہیں، تلاوت کلام الہیہ کی ہے، ہم ان کے بہت بہت شکر گزار ہیں۔ انشاءاللہ عزاداری امام حسین ہو یا سیاسی و سماجی معاملات ہو، ہم انشاءاللہ اہل علاقہ کے لیے بہتر تر و بہتر ترین ثابت ہوں گے۔ آپ تمام حضرات جو اس 40ویں کی محفل میں شریک ہوئے ہیں، آپ کا بہت شکریہ، بہت ممنون و مشکور ہیں۔ انشاءاللہ ابھی کام کا اہتمام ہے اور اس کے بعد نماز جمعہ کے بعد مجلس عزا اسی جگہ پر ہوگی اور آخر میں اجتماعی دعا ہوگی۔ صلوات ہو محمد والے محمد۔